دکن کی تاریخ میں ایک اہم باب بادامی کے چالوکیاز 540 عام عہد سے لے کر 753 عام عہد۔ بادامی کے چالوکیوں ابتدائی چالوکیا بھی کہا جاتا ہے۔ وہ 6 صدی عام عہد کے دوران کنڑا سرزمین کے علاقے میں اقتدار میں آئے۔ باگل کوٹ ضلع میں بادامی اس کا قدیم نام واتاپی ان کا دارالحکومت تھا۔ وشنو کے دشا اوتارا میں سے ایک وراہ ان کا شاہی نشان تھا۔ یہ اپنے آپ کو پارما بھاگاواتا کہلاتے تھے۔ جے سمہا ان کا پہلا حکمران تھا۔ اس کا بیٹا رنراگا۔ انہوں نے اپنے نوشتا جات میں خود کو مانوی گوترا کے ہریتی پترا سے منسوب کیا ہے۔ پلکیشی اول بادامی چالوکیاؤں کی پہلی تاریخی شخصیت تھی۔ وہ رنراگا کا بیٹا تھا۔ اس نے بادامی میں اپنی آزاد حکومت کا آغاز کیا اور بادامی میں قلعے کی تعمیر کروایا۔ بادامی کے نوشتا جات تحریر بتاتی ہے کہ اس نے اشومیدھ یاگ کیا تھا۔ اس کے 2 بیٹے تھے جن کا نام کیرتی ورما اور دوسرا منگلیشا تھا۔ پلکیشی اول 543 سے 566 عام عہد چالوکیا سلطنت کا حقیقی بانی تھا۔ وہ جے سمہا کا پوتا۔ پلکیشی نام کا مطلب غالباً عظیم شیر کے ہیں۔ اس نے ستیاشریا رنراوکرما کے لقب اختیار کیے۔ کیرتی ورمن اول یہ پلکیشی اول کا بیٹا تھا۔ اس نے بنواسی کے کدمباؤں، بستر کے نلاؤں اور کوکن کے موریاؤں کے خلاف جنگیں لڑ کر آبائی سلطنت کو وسعت دی۔ گوا کی اہم بندرگاہ کے ذریعے کوکن کی فتح کیا۔ یہ بندرگاہ ریوتی دیپ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ منگلیشا 597 سے 609 عام عہد کیرتی ورمن موت کے وقت اس کا بڑا بیٹا پلکیشی دوم اپنے حکمرانی کرنے کے لیے بہت چھوٹا تھا۔ چچا منگلیشا جو ریجنٹ کے طور پر حکومت کرتا تھا۔ منگلیشا نے توسی کی پالیسی کو جاری رکھا اور بدھا راجا کے بادشاہ کلچوری کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ اس کا تسلط گجرات، خاندیش اور مالوا تک پھیلا ہوا تھا۔ اس نے ریوتی دیپ کے گورنر کی طرف سے بغاوت کو کچل دیا اور کوکن میں چالوکیاؤں کا اقتدار دوبارہ قائم کیا۔ جب پلکیشی دوم جوان ہوا تو منگلیشا نے سلطنت اپنے بھتیجے کے حوالے نہیں کی بلکہ اسے مستقل طور پر حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد پلکیشی دوم نے فوج کو اکٹھا کیا، اپنے چچا منگلیشا کو جنگ میں شکست دی اور اسے مار ڈالا۔ 609 عام عہد میں خود کو بادشاہ قرار دیا۔ جب پلکیشی دوم منگلیشا کے ساتھ خانہ جنگ لڑ رہا تھا، راشٹرکوٹا کے سردار اپایکا اور گووندا نے چالوکیاؤں کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ پلکیشی دوم نے انہیں بھیما ندی کے کنارے شکست دی۔ خوف زدہ اپایکا میدان جنگ سے بھاگ گیا اور گووندا نے پلکیشی دوم کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر اس نے کدمباز کی راجدھانی بنواسی کو جیت لیا۔ اس نے کونکن کے موریاؤں کو شکست دی، جنوبی کینرا کے الوپاز اور تلکاڈو کے گنگاز کو بھی۔ جنوب میں چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر فتح حاصل کرنے کے بعد وہ شمال کی طرف چلا گیا اور لاتا یعنی گجرات مالوا گجروں کے حکمرانوں کو شکست دی۔ اس نے اپنے بھائی جے سمہا کو گجرات شاہ کا سربراہ مقرر کیا۔ ہرش وردھن کے ساتھ جنگ 634 عام عہد ہرش وردھن نے اپنی کنوج سے شروع کر کے دریائے نرمدا کے کنارے پڑاؤ ڈالا۔ پلکیشی دوم نے ہرش وردھن کا مقابلہ کرنے کی تیاری کی جو اترا پتھیشورا کے نام تھا۔ دونوں کے درمیان 630 عام عہد میں ایک زبردست جنگ لڑی گئی۔ ہرش وردھن کو میدان جنگ میں شکست پلکیشی کو فتح حاصل۔ پھر اس کے بعد پارمیشورا کا خطاب اپنے نام کیا۔ پھر دونوں کے درمیان دوستانہ رشتے قائم ہوئے۔ نرمدا ندی ان 2 عظیم سلاطین کی سرحد بن گئی۔ پلکیشی دوم مشرق کی طرف بڑھا جہاں جنوبی کوسل اور کلنگ کے حکمرانوں نے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ بعد میں اس نے پورا لیا اور وینگی منڈلا
کو فتح کیا۔ اس نے دوسرے بھائی کبج وشنو وردھنا کو صوبہ وینگی کا سربراہ مقرر کیا۔ اس نے وینگی چالوکیہ خاندان کی بنیاد ڈالی۔ پلکیشی نے کانچی پر حملہ کیا اور پلوا حکمران مہیندر ورمن اول کو پللور شکست دی۔ اس نے کچھ دنوں کے لیے کنچی میں ڈیرا ڈالا اور مندروں میں پوجا کروائی۔ پلکیشی دوم کا یہ حملہ پلوا چالوکیہ تنازعات کا آغاز تھا۔ اس کے بعد اس نے 13 حکمرانوں کو شکست دی اور راج وصول اپنی راجدھانی کو واپس چلا گیا۔ پلکیشی دوم کے آخری دنوں میں اس نے کانچی کو فتح کرنے کے لیے حملہ کیا، لیکن نرسنہا ورمن اول نے 642 عام عہد میں پیلالور، نیلمنگلا، پورامارا میں ہونے والی لڑائیوں میں پلکیشی کو شکست دی۔ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ پلکیشی دوم اس نے مارا گیا۔ اس کے بعد نرسنہا ورمن اول نے بادامی کو فتح کیا اور واتاپی کونڈن کا لقب اختیار کیا، جس سے پلواؤں نے لوٹ لیا تھا۔ چالوکیہ اگلے 12 سال تک پلواؤں کے زیر تسلط میں رہا۔ پلکیشی دوم قدیم ہندوستان کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے ایک تھے۔ ہوینسانگ نے پلکیشی دوم کو بہت ہی بہادر شہنشاہ کہا ہے۔ اس کی سلطنت شمال میں نرمدا، جنوب میں میسور، مشرق میں خلیج بنگال اور مغرب میں بحیرہ عرب تک پھیلی ہوئی تھی۔ فارس کے بادشاہ خسرو دوم اور پلکیشی دوم نے سفیروں کا تبادلہ کیا۔ پلکیشی دوم کو تحفے دینے والے سفیر کی پینٹنگ اجنتا کے غار نمبر 1 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے دکشنا پتھیشور، مہاراجادھیراج، پرمیشور، پرتھوی ولبھ، ستیاشریہ جیسے القاب تھے۔ چالوکیہ پلوا تنازعات۔ چالوکیہ پلوا تنازعات 6 صدی عیسوی عام عہد سے 8ویں عام عہد تک جاری رہا۔ اس تنازعات میں پانڈیاؤں نے اہم کردار ادا کیا۔ تنگبھدرا دواب کے علاقے پر کنٹرول قائم کرنے کے لیے دونوں کے درمیان ایک طویل کشمکش جاری رہی۔ وکرمادتیہ اول نے جو پلکیشی دوم کے بیٹے نے بادامی کو فتح کیا، جو 12 سال تک پلواؤں کے ماتحت تھا۔ اس نے پلوا حکمران نرسنہا ورمن اول، مہیندر ورمن دوم، پرمیشور ورمن اول کو شکست دی۔ وکرمادتیہ دوم وجیادتیہ کا بیٹا تھا۔ اس نے کانچی پر 3 بار حملہ کیا۔ اس نے کانچی کے راجسمہا مندر کے لیے بہت سے عطیات دیے اور اس کی فتح کے بارے میں ایک نوشتہ بھی حاصل کیا۔ تقریباً 100 سال تک جاری رہنے والی ایک کشمکش دونوں سلطنتوں کے زوال کا باعث بنی، جبکہ راشٹرکوٹا خاندان کا عروج کا بھی۔ ادب۔ بادامی چالوکیہ حکمرانوں نے بہت سے علماء کو سرپرستی۔ کنڑا اور سنسکرت میں ان کے دور میں لکھے گئے۔ پلکیشی کی بہو وجئی کا مہادیوی مہوتسوا لکھا۔ روی کیرتی نے پلکیشی دوم کے درباری شاعر نے ایوھلے نوشتہ تیار کیا۔ اس میں پلکیشی دوم کی کامیابیوں کو بیان کیا گیا، اسی لیے اسے ایوھلے پرشستی کہا جاتا ہے۔ بادامی کا پہلا نوشتہ کپے آریہ بھٹا کا بادامی نوشتہ ہے، جسے بادامی کا نوشتہ بھی کہا جاتا ہے۔ منگلیشا کا مہاکوٹا نوشتہ کیرتی ورمن اول اور منگلیشا کے فوجی مہم اور کامیابیوں کی فہرست ہمیں بتاتا ہے۔ چالوکیاؤں کا فن اور فن تعمیر۔ چالوکیاؤں نے فن اور فن تعمیر کے عظیم سرپرست تھے۔ بادامی کے ابتدائی چالوکیاؤں فن تعمیر کے لیے ایک نئے انداز کو تعارف کروانے کے ذمہ دار تھے، جسے چالوکیاؤں کا طرز یا دکن فن تعمیر کی تاریخ میں ویسارا طرز کے نام جانا جاتا ہے۔ اس طرز کے تحت تعمیر کی یادگاریں ناگر یا شمالی ہند طرز، دراوڑ یا جنوبی ہند طرز تعمیر کے ہم آہنگ طرز کی نمائندگی کرتی ہے۔ وہ تعمیرات کے لیے سرخ ریتیلا پتھر کا استعمال کرتے تھے۔ چالوکیاؤں کے فن ایوھلے میں جنم لیا اور بادامی ادکل میں ترقی کی۔ پرسی براؤن نے ان کے فن تعمیر کو ہندوستانی مندروں کے فن تعمیر کا گہوارہ کہا ہے۔ بادامی کے غار مندر۔ چالوکیاؤں نے بادامی میں
चट्टानों को काटकर 4 गार के मंदिर बनवाए हैं जो देखने वालों की तवज्जो अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ मुखमंटपा, वसी रंगमंटपा और गर्भगृह है। गार नंबर 1 का ताल्लुक शिव मत से है। यहाँ के अर्धनारेश्वर और शिवलीला के मुजस्समे बहुत ही दिलकश हैं। गार नंबर 2 और 3 विष्णु मत से ताल्लुक रखते हैं। गार नंबर 2 में वराह, वामना के मुजस्समे की तराश काबिल जिक्र हैं। गार नंबर 3 सबसे बड़ी है और इसे चचा मंगलेशा ने बनवाया था। जमीन की देवी शेषा पर बैठे विष्णु और नरसिंहा, बलरामा, हरिहरा के मुजस्समे तमाशाइयों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाते हैं। गार नंबर 4 सबसे छोटी है। ये एक जैन गार है। हम यहाँ पर महावीर, इनके शागिर्द गौतम और 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथा के मुजस्समे तराशे गए हैं। इसका नाम मेन बसदी है। बादामी के मशहूर मल्लातिशा, भूतनाथ, लकुमेशा और विरूपाक्ष ऐहोल चालुक्यों का तिजारती मरकज भी था। मशहूर मंदिर लाड़ खान मंदिर चालुक्यों फने तर्ज का पहला मंदिर है। दुर्गा मंदिर जो सूर्य देवता मंदिर है जो घोड़ों की नालों के तर्ज पर बनाया गया है और इसका मॉडल बुद्धिस्ट विद्यालय के जैसा है। पुच्चमल्ली गुड़ी एक छोटा सा मंदिर है जिसमें सादा अंदाज बरता गया है। मेगुत्ती जैन मंदिर रवि कीर्ति ने बनवाया था। इस मंदिर की मशरिकी दीवार पर ऐहोल कुतबा लिखा हुआ है। ये द्राविडियन अंदाज में है। इसे मेलगुड़ी कहा जाता था क्योंकि ये पहाड़ी पर बनाया गया था। माहिरीन के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता मेलगुड़ी मेगुत्ती बन गया। गार मंदिर रावलगुड़ी पुरकशिश है। इस मंदिर में शिवलिंग, वराह, काली और नटराज वगैरह के संगी मुजस्समे तराशे गए हैं। पटदकल के मंदिर पास विश्वनाथ, पापनाथ, जम्बूलिंगेश्वर मंदिर नागरा के तर्ज अंदाज में और संगमेशा, विरूपाक्षा, मल्लिकार्जुन मंदिर द्राविड़ तर्ज के हैं। विरूपाक्षा मंदिर लोकेश्वरा नाम से भी मशहूर है। पटदकल के मंदिरों में सबसे अहम है। इसको विक्रमादित्य दुर्गम की पल्लवाओं पर 3 फुतुहात की याद में इसकी मलिका लोक महादेवी ने तामीर करवाया था। इस मंदिर के मैमार अनिर्वाथ चारी गुंडा थे। मल्लिकार्जुन त्रिलोकेश्वर मंदिर मल्लिकार्जुन के मंदिर जो इस मंदिर से मिलते जुलते हैं इसके साथ ही वाक़ा है। यह मंदिर विक्रमादित्य दुर्गम की और एक मलिका त्रिलोक महादेवी ने बनवाया था। विरूपाक्ष मंदिर को यूनेस्को के जरिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट का एजाज है।